وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تو تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے یمن کے، اور وہ ہر سال یمن سے حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور حج سے فراغت کے بعد وہ مدینہ منورہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیا کرتے تھے، اور ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نئی نعت، اور جو حضرات شیخین ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان کی شان میں قصیدے لکھ کر لاتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر پیش کرتے تھے، ہر سال نئے قصیدے. تو ایک رافضی تھا وہاں، اور وہ سنا کرتا تھا کہ یہ شیخین کی شان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں قصیدے پڑھتے. وہ بہت ناراض ہوتا تھا، بگڑتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے منصوبہ بنایا. تو یہ یمنی بزرگ جیسے ہی فارغ ہوئے، قصیدے پڑھ کر فارغ ہوئے اور جانے لگے، تو یہ سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کی دعوت رکھنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کر دیں. تو ایک اجنبی آدمی ہے کہ جس کو کبھی دیکھا نہیں، پہلے سے کوئی تعارف بھی نہیں، اور وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کروں نہ کروں تردد میں ہے. اور پھر سوچا کہ دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سنت خیال کر کے اس کی دعوت قبول کر لی. اس نے کہا کہ میں مغرب کی نماز فلاں جگہ پڑھوں گا. تو آپ وہاں تشریف لے آئے اور پھر میں آپ کو وہیں سے لے جاؤں گا اپنے گھر. ٹھیک ہے. مغرب کی نماز وہیں پڑھی تو وہ بھی وہیں موجود تھا، اور مغرب کی نماز کے بعد دونوں چل گئے. وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر میں پہلے سے یہ پلان بنا کر رکھا ہے. اپنے غلاموں کو اس نے حکم دے دیا کہ میں ایک شخص کو لے کر آؤں اور تم اسے دبوچ لیں، اور دبوچ کر اس کی زبان نکال کر زبان کاٹ ڈال. اب جیسے ہی یہ رافضی ان بزرگ کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو وہ جو گھر میں غلام چھپے ہوئے تھے وہ سب نکل آئے اور ان یمنی بزرگ کو دبوچ لیا اور پچھاڑ کر منہ میں سے زبان کھینچ کر نکالی اور تاپ تیز چھری سے کاٹ دیا. تو اس رافضی نے اپنے ہاتھ میں لی اور ان بزرگ کے ہاتھ میں تھما دی کہ لو آپ پڑھنا شیخین کی شان میں قصیدے، آپ پڑھنا. اب سخت تکلیف ہو رہی ہے، منہ میں سے خون بہ رہا ہے، اور اسی حالت میں یہ سیدھے حضور کے روضے پر پہنچ گئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے دونوں وزیر ہیں
شیخین ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان کی شان میں قصیدے پڑھا کرتا تھا اور اس کی سزا مجھے مل گئی، میری زبان کاٹ دی اور اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، حالانکہ سخت تکلیف ہے، اور پھر نیند آ گئی اور خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تشریف فرما ہے، اور آپ ارشاد فرما رہے کہ وہ کٹی ہوئی زبان کہاں ہے؟ عرض کے کہ یا رسول اللہ یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو وہ آپ نے اٹھا لی، کہا منہ کھولو، انہوں نے منہ کھول دیا، وہ آپ نے لگا دیا۔ آپ جو آنکھ کھلی، زبان بالکل درست ہے، میرا کٹی ہی نہیں، بالکل صحیح، اور پھر یہ اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ اگلے سال پھر آئے حج کے لیے، حج سے فراغت کے بعد مدینے پہنچے، حضور کے روضے پر پہنچے اور اب پھر نئے قصیدے لکھ کر لائے، حضور کی شان میں، حضرت ابو بکر کی شان میں، حضرت عمر کی شان میں قصیدے پڑھے، فارغ ہو گئے، جا رہے، پھر ایک شخص میں یہ اور کوئی میری دعوت قبول کر لی۔ آپ تو بہت ہی سوچ میں پڑ گئے کہ پچھلے سال دعوت قبول کی تھی، زبان کٹ گئی تھی، تو آپ قبول کروں یا نہ کروں؟ کوئی نیا آدمی، پھر وہی خیال آئے کہ بھئی دعوت قبول کرنا تو سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمت کی، اور کہا اچھا منظور ہے، تمہاری دعوت منظور۔ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ مغرب کی نماز پڑھوں گا، آپ وہیں تشریف لیں، میں آپ کو وہاں سے لے چلوں گا۔ مغرب میں وہاں پہنچ گئے تو وہ میزبان وہی موجود، وہی نماز ہوئی، نماز کے بعد وہ لے چلا، وہی گلی، وہی پرانی گلی، جہاں جہاں پہلے مڑے تھے وہی مڑتے، آخر مڑتے مڑاتے اور صاحب وہ ایک گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہی گھر ہے کہ جس گھر میں پچھلے سال دعوت کھائی تھی اور زبان کٹی ہے، وہی گھر ہے۔ آپ داخل ہو یا نہ ہو تو شش و پنج میں ہے، پھر ہمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ مکان میں داخل ہو گئے، مکان میں داخل ہو گئے تو بہرحال اس نے تو بہت ہی ادب اور احترام سے معاملہ کیا ان کے ساتھ، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا پینا ہوا ہے، اور بہت ہی اعزاز اور احترام سے کھانا پیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نوجوان نے کہا میزبان نے کہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو وہ گھر کے اندر ایک کوٹری تھی، اس کوٹری کا دروازہ کھولا اور ان یمنی بزرگ سے کہا کہ ذرا اندر جھانک کر دیکھو، آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ تو اب یہ جو ہے یمنی بزرگ اندر سینہ داخل کیا اور جھانک کر دیکھا تو کہا کہ ہاں ہاں ہاں، کونے میں ایک بندر بیٹھا ہے۔ کہا پہچانو کون ہے؟ کیا پہچانے گی، کیا پہچانے گی، بندر ہے۔
کونے میں بیٹھا بندر ہے. اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ پچھلے سال آپ کو لے کر آیا، یہ پچھلے سال آپ کو لے کر آیا تھا، اور جیسے آپ گھر میں داخل ہوئے تھے تو غلاموں نے آپ کو دبوچ لیا تھا اور زبان نکال کر آپ کی کاٹ دی تھی، اور آپ یہاں سے گئے اور اللہ نے اسے مسخ کر کے بندر بنا دیا. تو یہ میرا باپ ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ مسخ کرنے پر قادر کہ مسخ کر کے اسے بندر بنا.